دریافت فرمایا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے ہجرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو سانپ نے ڈانسا تھا، ڈسا تھا، متعدی اور لازم جو وربس ہوتے ہیں اور ہیلپنگ وربس جو ہوتے ہیں اس کو نہیں پڑھا. یہ کیا بات ہے؟ وہ جو سانپ نے ڈانسا تھا، پھر جب سانپ سے پوچھا گیا کہ کیوں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈانسا، تو سانپ نے جواب دیا کہ ہزاروں سال سے انتظار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس سے ہوا، اور واقعے میں سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی چیز پیش ہی نہیں آئی. خود غار حرا میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، اور سانپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا. بس یہ واقعہ جو ہے، اس واقعے پہ بھی مورخین کا اختلاف. اگرچہ بعض ثقہ حضرات نے اسے نقل کیا ہے تو ہم نے ان کی پیروی میں اسے لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانپ کا گفتگو کرنا اور یہ کہ وہ اتنے ہزاروں سال سے انتظار کر رہا تھا، سب جھوٹ ہے. اس سارے واقعی ہی کے متعلق البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ اس واقعے میں غرابت و نکارہ، یعنی عجیب و غریب ہے. کسی صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت ہی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیرت طیبہ کے واقعات ہیں، ابن خلدون نے اور پھر اس کے بعد ہمارے قریب ترین دور میں شبلی نے جو سیرت کی روایات کو پرکھنے کا اصول بیان کیا ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے سیرت کی چوتھی جلد میں جو اس پہ بحث کی ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. وہاں سے اصول دریافت ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عجیب و غریب روایات جو لوگ بیان کرتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی. سانپ کا انتظار کرنا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سب جھوٹی باتیں اور قصے ہیں، اور یہ اس لیے گھڑے جاتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں. خدا اپنی پناہ میں رکھے. اگر اسلام انہی جھوٹی دلیلوں کا محتاج ہے نا، تو پھر یہ دین بدترین دین ہے کہ ہمارے پاس کوئی روایت ہی صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. شریعت کی تائید کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے ہزاروں چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں جو عقلاً اور نقلاً سچائی پر مبنی ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹی روایات کی؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص پڑھا نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے مطالعہ ہی نہیں کیا. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو جوش اور جذبہ غالب ہے اسلام کی اشاعت کا، مگر بیک پہ کچھ نہیں. اسے پیری سے فرصت ہو تو وہ پڑھے نا، اسے مریدوں کی مداحیت سے اور انجمن ستائش باہمی میں وقت صرف کرنے سے فرصت ہو تو وہ کتابوں کو کھولے نا، تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم دے. جھوٹ جلد یا بدیر کھل کے رہتا ہے. یہ سوال تحریر فرمایا کہ اگر حلالہ کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا طلاق دینے سے پہلے میاں اور بیوی کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. یہ صرف لوگوں میں کوئی بات ہوگی، ہمیں نہیں معلوم. یہ غلط بات ہے، جھوٹ ہے. آپ کی یہ ایک فقرہ لکھا ہے کہ آپ کی ذاتی کائنات میں آپ نے اللہ کا جتنا حصہ رکھا ہے اتنا ہی حصہ اللہ کی کائنات میں آپ کا ہے. یہ احسن علی واصف صاحب نے فرمایا. مذکورہ والا جملہ لکھنا، بولنا اور شیئر کرنا شرعاً درست ہے،
اس میں تو کوئی حرج نہیں، قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اور اللہ نے یہ غضب نازل فرمایا کہ خود اپنی جان کا نفع اور نقصان بھول گئے۔ تو جو کرتوت اس نے کیے تھے اسی کے جواب میں ویسی ہی چیز سے ملی۔ صرف واصف صاحب نہیں، صوفیہ نے بہت جگہ لکھا، یقوت القلوب ابو طالب مکی کی دیکھ لیں، صوفیہ کرام رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنا مقام اللہ کے ہاں جاننا چاہو تو خود اللہ کا مقام اپنے ہاں کتنا تم نے رکھا ہے اس پہ غور کر لو۔ جتنا تم اللہ کی رعایت کرتے ہو، جتنا تم محبت کرتے ہو، جتنا تم اس کا احساس اور خیال کرتے ہو، اتنا ہی تمہارا وہاں بھی کیا جاتا ہے۔ بس یہ آسان سی چیزوں نے لکھی ہے، اس جملے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن کا آپ نے نام لیا نا واصف صاحب، یہ بڑے آدمی تھے، بڑے آدمیوں کی باتوں پہ بہت سوچ سمجھ کے فتویٰ لگانا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ وہ آدمی اتنا خوش ہوا اونٹ کے مل جانے سے یا اونٹنی کے، اسے کہا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ اب یہ جملہ کفر ہے لیکن اس پہ حال طاری ہو گیا، اور اس نے کہا پروردگار انت عبدی وانا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ جذبات اور غلبے میں اس سے جملہ نکل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو اس طرح بہت سے جملے، آدمی اپنی جگہ پہ اگر بڑا ہونا اور اس سے کوئی ایسی بات ہو تو اس کی تشریح سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اردو تک صحیح لکھنی نہیں آتی اور بیٹھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تنقید کر۔ حج یا عمرہ شریف کی ادائیگی اور زیارات مقدسہ کے دوران شارٹ ویڈیو کلپس، پکچرز وغیرہ لینا اور تواتر کے ساتھ سٹیٹس پہ لگانا کیسا ہے؟ وہاں لوگ جا کر ویڈیو کال پہ لائیو حاضری لگانے کا بھی آپشن دیتے ہیں۔ دور حاضر میں حرمین شریفین میں ان عبادات انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس پہ دم واجب آئے گا؟ کوئی بھی دم واجب نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ شریعت نے اس عبادت میں تعلق مع اللہ کو جو کہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ حت الوسع اب بھی کہ تصویریں، ریکارڈنگز، فضول چیزیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ فضول باتیں، یہ تصاویر اور وہاں پہنچ کے تو بہت اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ بچنا چاہیے ان چیزوں کی تشہیر سے بھی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حج اور عمرے سے جب واپس آئے تو بغیر کسی وجہ کے لوگوں میں ظاہر نہ کرے کہ میں حج اور عمرہ کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نہ کرے ایسے، کیا پتہ ریاکاری آ جائے اور اللہ کے ہاں سے پلٹا دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے بعد مدینہ منورہ مراجعت کی تھی، اور جب وہ پہنچی تو بہت خاموشی سے گھر تشریف لے گئی۔ تو کسی نے کہا ام المومنین یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے آخری حج سے تو انس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ آپ اپنا سر اتنا جھکا کے بیٹھے رہے کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹ کے کوہان سے لگتی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ میرے حج کو ریاکاری سے پاک فرما۔ تو یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے۔ یہ تمنا ہی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مجھے سنے، میری ریکارڈنگ سنے، میرا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا بیان سنے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین بات کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ مجھے بیعت کر لیں تو اس سے ایسے بھاگو جیسے زندہ انسان بھوکے شیر سے بھاگتا ہے۔ فرمایا دل میں یہ تمنا کا پیدا ہو جانا تو درکنار اگر یہ سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ شیخ مجھے اجازت دیں، یہ سب سے بڑا نااہل ہے۔
مٹائے اپنے آپ کو، اپنے آثار کو، اپنی قبر کو، اپنی قطعاً نام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں بھی یا نہیں. کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ؟ موت فیصلہ کرتی ہے اصل. اگر موت ایمان پہ آ گئی، ساری دنیا قصیدے پڑھے اور اخبارات مضامین شائع کریں اور پروگرام، کیا پرواہ ہے؟ امتحان سے فارغ ہو گیا نا. اور موت اگر ایمان پہ نہ آئی تو ساری دنیا کا نفع اور اس انسان کی تعریف اللہ کے ہاں پرے کاہ کے برابر نہیں. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم جہنم میں پھینکیں گے اور لوگوں کا نچڑا ہوا خون اور پیپ جہنمیوں کا نچڑے گا، اور جہاں وہ جمع ہوں گے ہم کہیں گے ذق، یہ اسے پی لے، انک انت العزیز الکریم. تو دنیا میں بہت عزت والا بنتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ تو غالب، تو لوگوں پہ جبر کرنے والا. پی سے ذرا. دلی میں نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. وہ غالباً بھائی تھے یا رشتہ تھا ان کا ہستے بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. بڑے بادشاہ افسر آتے جاتے تھے، خدمت بھی ہوتی تھی، نذرانہ بھی ہوتا تھا، لنگر بھی مفت کا چل رہا تھا. جب بادشاہ بدلا تو جو شہزادہ آیا اسے کہا جا کے دیکھو تو صحیح، اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے، یہ سب چل کہاں رہا ہے. انہوں نے تحقیق کی، پکڑ لیا، گرفتار ہوئے تو انہوں نے خط لکھا پاک پتن کہ حضرت بہت مصیبت میں آ گیا ہوں، پکڑا گیا ہوں، دعا فرمائیں. کمال کا جواب حضرت نے لکھا. حضرت نے لکھا نجیب الدین، میں یہ تمہاری حرکتیں ایک عرصے سے سن رہا تھا. ہمارے پیران پاک کا طریقہ سلسلہ چشتیہ میں اپنے آپ کو مٹانا اور گمنام رکھنا تھا. یہ تم نے کس سے سیکھ لیا کہ پکی خانقاہ بنا کر بیٹھ گئے اور بادشاہوں کو بیعت کرنے لگے؟ تم نے بڑے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں سنی تھی کہ حضرت فرماتے تھے وظیفہ اور پیسہ دینے کے لیے جس شخص کا نام بادشاہ اپنے رجسٹر میں درج کروا دے، اس کا نام اللہ کے مقربین بارگاہ اور دوستوں کی فہرست سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے کیا تک ہے یہ. اور ویسے بھی بچنا چاہیے تصویر کشی، اور یہ اگرچہ کسی مصلحت سے مفتی حضرات کہتے ہیں، لیکن حد الوسع آدمی بچے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ دنیا اسباب کے ساتھ ہے تو برکت کیا ہے؟ کیا برکت کا تعلق بھی محنت سے ہے؟ بالکل بھائی، برکت محنت نہیں کرے گا تو اسباب کا انقطاع کر دے گا نا. اسباب کا اختیار کرنا اللہ کا بھی حکم ہے اور شریعت کا طریقہ یہی ہے، ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنا ہی ہے. اسباب کے بغیر رزق ملنے لگے تو پہلی شرارت ذہن میں آئے گی کہ بڑا نیک ہو گیا ہوں. اللہ تو بغیر بس اسباب کچھ نہیں، سیدھی طرح کام کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ اس محنت میں بھی برکت دے دیتا ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے کسی چیز کا پھیل جانا، کسی چیز میں اضافہ ہو جانا. برک البعیر، اونٹ بیٹھتا ہے نا تو اپنے جسم کو پھیلا دیتا ہے، برکت ہو جاتی ہے. انسان تھوڑی محنت میں زیادہ خدا اسے دے دیتا ہے. جو 1000 روپیہ فرض کر لو ڈاکٹر تک جانا تھا، اس کی خوراک میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ اس خوراک کو جسم جذب کر لیتا ہے اور اس کے نقصان سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لینا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لینا. بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جو بغیر برکت کی عمر کے ہوتی ہیں. برکت ملتی ہے، لمبی عمر ہو جاتی ہے، بیماری نہیں ہوتی. تو اس لیے اسباب کو سیدھی طرح اختیار کرے، کبھی بھی نہ سوچے کہ میں کوئی خدا کے اتنے قرب میں چلا گیا ہوں. ولیعذ باللہ. My question is regarding plucking and trimming of hair on cheek. یہ بھائی بہت مرتبہ سوال گزر چکا، ہم اس کا جواب دے چکے. ممکن ہو تو بہرحال
What was the aqidah of Hawari of Sayyidina Hazrat Isa alayhi salatu wassalam regarding his ascension? They knew he was ascended, or they thought he was martyred. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے ان کا سیدھا سادہ وہی عقیدہ تھا جو ہم مسلمانوں کا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہہ کے گئے تھے کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ آپ تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پڑھیں تو انہوں نے جو آخری رات گزاری تھی وہ کیا تھی؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس رات کو شراب پی تھی، اس لیے شراب کا پینا جائز ہے۔ مسلمان علماء نے اس کو لکھا ہے کہ یہ اس میں تعریف ہوئی ہے، روٹی کھائی تھی انہوں نے، اور انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، اور دو چیزیں وہ بتا کے گئے تھے کہ ایک تو میں واپس آؤں گا، اور ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک اور بھی آئے گا جس کی تصدیق کرنا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ اب بھی انجیل وغیرہ میں یہی الفاظ آئے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائے ہیں، اس میں بھی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ ایک سوال آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ 2023 میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے۔ سنتے رہا کرو، اس میں آخر اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ عقیدہ سیدھا سادہ رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا، حضرت مہدی نے آنا ہے۔ اب کب آئیں گے؟ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا اس ایک سال میں 23 میں پوری ہو جائیں گی؟ کیوں شریعت کی باتوں سے کھیلتے ہو اور لوگوں کو قصہ کہانیوں میں مبتلا کرتے ہو اور لوگوں کو عمل کی راہ سے ہٹاتے ہو؟ بھی سیدھی طرح عقیدہ صحیح رکھو اور اپنا کام کرو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے تھے 14ویں صدی کے آغاز میں کہ میں حضرت حاجی امداد، یہ اشرف السوانے میں پڑھ لینا، کہ میں حضرت کے پاس کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو کسی نے کہا حضرت مہدی آ گئے۔ میں نے کہا کہاں ہیں؟ ان کا مالکی مصلی پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے حضرت سے اجازت لی، حضرت نے فرمایا ہوا۔ میں گیا تو ایک امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا تو ان کا نہیں، میں ان کا نائب ہوں۔ حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ عنہ سے پڑھا ہے، انہوں نے اپنے خود ہاتھ سے لکھا ہے، جو ہم نے بھی پڑھا اور چھپا ہوا ہے، بیاض یعقوبی چھپی ہوئی ہے، پڑھ لینا جا کے۔ انہوں نے لکھا ہے مجھے یقین ہے کہ 1302 3 4 ہجری جو شروع ہوئی ہے، اب اسی میں سے مہدی آ جائیں گے۔ اب 1444 چلا، 150 سال اس تحریک کو گا، کہاں ہے؟ ایسی فضول چیزیں۔ حدیث کا گہری نظر سے مطالعہ کرو تو شاید کئی 100 سال ابھی بھی لگے ہیں استعمالی، ایک عراق ہضم نہیں ہوا ابھی تک، اور عراق میں مسلمانوں کی جیسی بھی ہے حکومت انہی کی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، عراق تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اردن نکل جائے گا، مصر نکل جائے گا، شام نکل جائے گا، اور جہاں سے تم شروع ہوئے ہو وہیں آ جاؤ گے مدینہ منورہ میں، اور یہ جو خیبر کی بستی ہے یہاں پہ یہودی آ جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے ابھی یہ سب ہو جائے گا اتنی جلدی؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ اور اس پہ بھی حیرت ہوتی ہے، جو کہتے ہیں ایسے مہدی کو دیکھا حرم میں، ہمارے حضرت نے اس کا سایہ دیکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوں گے۔ ابو داؤد کی روایت وغیرہ میں آتا ہے اللہ ایک ہی رات میں انہیں اللہ اپنے اتنا قریب کر دے گا کہ سارے مدارج ایک رات میں طے ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات ابن ماجہ وغیرہ میں آپ نے فرمایا امت کے بہترین افراد بیت اللہ میں حاضر ہوں گے فجر کی نماز میں، اور وہ مہدی کی تلاش میں ہوں گے کہ اچانک آواز آئے گی کہ یہ تمہارے سامنے ہے مہدی، مقام ابراہیم پہ جاؤ اور بیعت کرو۔ امت کے بہترین آدمی طواف میں نہیں پہچان سکیں گے، ان کے حضرت نے صحابی پہچان لیا۔ گپیں جو مرضی کرو، لگائے چلے جاؤ، لا حول ولا قوت الا
پھر فرمایا کہ ان وٹ کنڈیشن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واز present. Only their arwah was present. They were present with their bodies in Mi'raj. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح حاضر ہوئی تھیں. سیدھا سادہ مسلک تو یہ ہے کہ اجساد کے ساتھ ارواح کا تعلق تھا، اور وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ تھے اور روح وہاں بھی تھی. اور اگر آپ اس سے زیادہ تحقیق کرنا چاہیں تو یہ باتیں عام لوگوں میں بیان کرنے کی بھی نہیں ہوتی. آپ اس کو صاحب روح المعانی کے ہاں پڑھیے. علامہ آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں اور مثنوی میں ان لوگوں نے اس پر بحث کی ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیک وقت وہ روح کی قوت اتنی تھی کہ وہاں وہ تجسیم ہو گئی، اور روح کا اثر قبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. قبروں میں بھی انبیاء علیہ السلام زندہ تھے، اور وہاں بھی ان کی پریزنس تھی، ان کی حاضری تھی. اسی پہ پھر صوفیہ آگے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا عند ذی العرش مکین، وہ میرے پاس میرے عرش کے قریب ہی جبریل امین کا گھر ہے، وہ وہیں مکین ہے، وہیں رہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبریل امین آتے تھے یا درمیان کے فاصلے ہٹ جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے عرش کی قربت میں جبریل امین یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. یہ بہت طویل مباحث ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں اسی وقت زبان کھولنی چاہیے جب آدمی کا پورا بیک گراؤنڈ ہو، پڑھا ہوا ہو. خاص طور پہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ، ابن عربی ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان حضرات کو اور متاخرین میں ازما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہوں. پھر یہ تو اس لیے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں بھی زندہ تھے، ارواح وہاں بھی تھیں، اس لیے کہ اللہ نے عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ گئے تو ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہاری نبوت کا اقرار کریں اور تمہاری کتابوں کا، اور تمہاری ڈیوٹی اور فرض یہ ہے کہ ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. یہ اللہ کا عہد عملاً پورا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں تو اس وقت آپ نے ان کی امامت کرائی ہے، تو امامت کے لیے اسی کو کھڑا کیا گیا جس کی تصدیق اور نصرت انبیاء علیہ السلام نے کی. اور یہ قرب اور بعد ہے نا، مشکل ہی سے سمجھ میں آتا ہے. یہ قرب اور بعد زمانی وہاں نہیں ہے. کون کس کے کتنا قریب ہے، کون امریکہ میں ہے اور کون اسلام آباد میں ہے، اور ٹائم کیا ہے، وہاں کا ٹائم کیا یہاں کا ہے. یہ عالم امر میں جب آدمی چلا جاتا ہے نا تو پھر قرب زمانی اور قرب مکانی دونوں دور ہو جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، فرمایا بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. آپ نے ایک خاتون سے فرمایا کہ تم میرے آگے آگے جنت میں چل رہی تھی. رمیسہ رضی اللہ عنہ سے ایک جگہ قرات سنی، فرمایا جنت گونج رہی تھی، جنت کا وہ ٹکڑا اور حصہ. میں نے کہا جبریل امین یہ کون ہے، اتنی دلکش اور خوبصورت آواز. اس نے کہا یہ آپ کے صحابی ہیں نا نعمان رضی اللہ عنہ. میں نے کہا نعمان کو یہ مرتبہ مل گیا تو جبریل کیوں؟ اس نے کہا برن بوالد، اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا رہتا ہے، اللہ نے اسے مقام. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ قرب و بعد ہمارے اس عالم مادیات میں ہے. خواب میں نہیں دیکھتے، اپنے ہی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہو، خواب میں نہیں دیکھتے. ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. مثنوی میں معروم رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت اس چیز پہ بحث کی ہے. I have 9-month-old daughter and I fear her upbringing in these times of fitna, LGBTQ, etc. Where role of Deeni mothers is more important. Should I consider talaq? وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ. بالکل اس کے قریب بھی نہ جانا. بھیا سوچو بھی نہیں. اللہ نے کہا ہے
میثاقاً غلیظا، اور یہ نکاح جو ہے نا، اللہ نے فرمایا بہت پکا عہد و پیمان ہے جو تم اپنی بیویوں سے باندھتے ہو، اور اللہ نے کہا ہے میرا نام لے کے ہی تو تم ان کے جسم کو استعمال کرتے ہو، اور اللہ نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ رہو قاعدے اور طریقے کے مطابق۔ بالکل طلاق اس مقصد اس وجہ سے قطعاً سوچئے بھی نہیں کہ طلاق دینی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹی کے ساتھ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے۔ وہ جا کے معاشرے میں لوگوں کو بتائے کہ یہ دینداروں کے اخلاقیات دیکھو، یہ دیندار لوگ ایسے ہوتے۔ ولیعذ باللہ بیوی کے ساتھ رہیے، سمجھاتے رہیے، بس سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو آپ کی اپنی قبر ہے، اس کی اپنی قبر ہے۔ ہمارا دور ایسا آ گیا ہے، بس نصیحت کا جملہ صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح موقع پہ بتا دینا چاہیے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز شریعت میں منع ہے، باقی کرتا ہے کوئی کرے، نہ نہیں کرتا تو نہ کرے۔ If I see my wife is not supporting me to raise our daughter righteously، یہ یہی بات ہے جو اب گزر چکی۔ Can I stop buying and giving pocket money to my wife to do shopping of clothes that are haram in Islam؟ بھیا نہیں کریں، ہمارا دور بہت فتنوں کا ہے، آپ پیسے بند کر دیں گے اس لیے کہ وہ حرام کے کپڑے خریدتی ہے، یہ نہ کریں۔ شریعت کی بات اپنی جگہ پہ جو بھی ہو، شریعت کی بات میں جائیں گے تو ایسے بہت سی چیزیں پھر اس کی بھی بیک پہ نکل آئیں گی، یہ اور فتنے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ایک چیز ہے۔ ذہنی سکون سے رہیے، اپنی نماز، اپنی عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق اس کو قائم رکھیے۔ جو بیوی کو پیسے ہر مہینے دینے ہوتے ہیں، جو آپ نے نکاح میں طے کیے ہیں، یا جو قاعدے اور طریقے کے مطابق گھر چلانے کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں دیتے رہیے۔ وہ اس سے کپڑے حرام خریدیں حلال خریدیں، بس ایک آدھ مرتبہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے، باقی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ کیوں اپنی زندگی آپ خود عذاب میں ڈالیں گے، اور اس پہ بالکل ایسے نہ کیجیے۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے تو کہانی ظاہر ہے کہ سچائی تھوڑی ہے کہ مرید آیا شیخ سے ملنے کے لیے، پوچھا تو انہوں نے کہا وہ نکما آوارہ سارا دن تو مریدوں میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت کہاں گئے؟ ان کے جنگل گیا ہوا ہوگا، اور کدھر جانا ہے اس آوارہ آدمی۔ گالیاں دی تو بڑا پریشان ہوا، جنگل چل پڑا کہ شیخ کو دیکھوں تو کہانی ہے۔ دیکھا تو شیخ سوار ہیں شیر پہ، اور ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اس نے کوڑے پہ غور کیا تو سانپ تھا۔ شیر ادھر ادھر ہوتا تھا تو سانپ سے مارتے تھے اس سے۔ تو اور تعجب میں پڑا کہ یہ درندہ اور یہ موذی جانور حضرت کے تابع ہیں، تو انہوں نے کہا یہ اس صبر کی وجہ سے ہیں جو گھر میں سن کے آئے ہو۔ تو یہی ہوتا ہے، ہمیشہ قرآن کی سائٹ پہ غور کرو۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور لوگوں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے۔ میں پڑوسی کا امتحان ہوں، پڑوسی میرا امتحان ہے۔ آپ بیوی کے ساتھ آزمائش میں ہیں، بیوی آپ کے ساتھ آزمائش میں ہے، اولاد ماں باپ کی آزمائش ہے، ماں باپ اولاد کی آزمائش ہے، ہر آدمی امتحان میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تصبرون، صبر کرو گے؟ یہ استفہامیہ نہیں ہے، یہ امر ہے۔ اتصبرون، صبر کرو، صبر کر کے زندگی گزارے۔ After marriage, I have started taking deep interest in Deen and reforming my life according to Quran and Sunnah, observing halal, haram of Quran, Sunnah, etc. But unfortunately, my wife has little or no interest in Deen, and we have options, disputes,
وین ایور اٹ کمز ٹو ہر ڈریسنگ، یہ بات ہوگی، اس کو چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ دین میں کتاب و سنت کی جو آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیں اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ یہ دین نیا نیا آتا ہے نا، تو کبھی کبھی ہیضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اعتدال کے ساتھ چلے۔ دین کوئی نیا نہیں آیا جو اب آیا ہے، دین کو ہضم کرے، سمجھے۔ اور جو کتاب و سنت کی رٹ ہے نا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بھیا صحبت صالح اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہی علم گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کے کسی نیک بندے یا کسی نیک چیز کی صحبت، ان سے تعلق رکھیے تاکہ آپ کو بتائیں کہ کتاب و سنت کی بات کس موقع پہ اور کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت جیسی کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، امام صاحب چھوٹے بچوں کو پچھلی صف میں جانے کا کہتے ہیں۔ بچوں کو کا حوصلہ بڑھانا چاہیے بھیا۔ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے چھوٹے بچے جو دوسرے نمازیوں کی نماز میں گڑبڑ کریں، ان کی پیچھے صف بنانی چاہیے۔ اصل بس اتنی سی ہے۔ ایسے چھوٹے بچے جو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں کر سکتے، انہیں پیچھے بھیج دینا چاہیے تاکہ کسی بڑے آدمی کے کپڑے نماز یہ خراب نہ ہو۔ اصل بس اتنی سی ہے۔ باقی جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں ان کو آگے لانا چاہیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اتنے سے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا قد اس وقت 2 ہاتھ سے زیادہ نہیں تھا، یعنی 3 فٹ سے زیادہ میں نہیں تھا، اور میری ماں مجھے پگڑی باندھ کے بھیجتی تھی مسجد نبوی میں حدیث سننے کے لیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے چھوٹے شیخ کو آنے، چھوٹے شیخ کو بلاؤ۔ اور مجھ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا بچوں ہمارے بات یہ دین تمہارا ہی ہے، تم لوگوں نے ہی کام کرنا ہے، آگے بیٹھو، استاد کی سنو۔ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، ہنستے تھے، کہتے تھے چھوٹے شیخ نے آج پگڑی باندھی ہے اور پگڑی کا جو لٹک رہا ہے حصہ اس کے قد سے بھی زیادہ ہے، لیکن چھوٹے شیخ کو بٹھاؤ، اس کی عزت کرو۔ ہمیشہ اپنی بعد آنے والی نسل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ غلطی ہے تو معمولی سی اصلاح ہوتی ہے، محبت سے کر دینی چاہیے، نہیں غلطی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ امام کے لیے پگڑی کا استعمال، امام کے لیے پگڑی کا استعمال زیادہ سے زیادہ فقہاء نے مسائل میں جو لکھا ہے وہ مستحب ہے، بس اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا۔